بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب قاصد واپس گیا اور سارا قصہ بلقیس سے بیان کیا تو حالات اس کے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور نبوت کے کمالات کا یقین ہو گیا اور حاضر ہونے کی ارادے سے اپنے ملک سے چلی. سلیمان علیہ السلام کو وحی سے یا کسی اور پرندے وغیرہ کے ذریعے اس کا چلنا معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے دربار والوں سے فرمایا کہ اے دربار والوں، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اس بلقیس کا تخت پہلے اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس مطیع ہو کر آئیں حاضر کر دے. مسلمین کی قید و زار واقعے کے لیے ہے کیونکہ وہ لوگ اسی قصد پہ آ رہے تھے کہ تخت کا مکانہ تعلق اس غرض سے ہے کہ وہ لوگ میرا معاوضہ بھی دیکھیں، کیونکہ اتنا بڑا تخت اور پھر اس کے ایسے تخت پیروں میں ہے، اس طور پر اچانک آ جانا کہ اطلاع تک نہ ہو، آتن بشریہ سے باہر ہے. اگر جنوں کی تصویر یعنی تابع ہونے سے ہو تب بھی جنوں کا خود بخود تابع ہو جانا یہ ایک معاوضہ ہی ہے. اگر کسی ولی امت کی کرامت کے ذریعے ہے تو ولی کی کرامت بھی نبی کا معاوضہ ہوتا ہے، اور اگر بغیر کسی واسطے کے ہے تو پھر معاوضہ ہونا ظاہر ہے. بہرحال ہر طور پر یہ معاوضہ اور نبوت کی دلیل زیادہ مقصود یہ ہوگا کہ اندرونی کمالات کے ساتھ یہ معاوضہ کے کمالات بھی دیکھیں تاکہ ایمان و اطمینان زیادہ ہو. ایک قوی ہیکل جن جواب میں عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں، پہلے اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں، اور وہ بہت بھاری ہے مگر میں اس کے لانے پہ طاقت رکھتا ہوں، اور وہ بڑا قیمتی اور موتیوں سے مزین ہے مگر میں ایمانت دار بھی ہوں اور اس میں کوئی خیانت نہ کروں گا. جس کے پاس کتاب الہی یعنی توریت اور کئی کی ہوئی کس کتاب کا جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تفسیرات ہوں، اس کا علم تھا. قریب یہ ہے کہ اس سے خود سلیمان علیہ السلام مراد ہیں. اس نے اس دن سے کہا کہ بس تجھ میں اتنی طاقت ہے اور تو اس کو تیرے سامنے تیری آنکھوں سے چپکنے سے پہلے لا کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ موضوع کی طاقت سے لاؤں گا. تو چنانچہ آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ ویسے ہی کسی اسم الہی کے ذریعے سے اور تخت فوراً سامنے آمد ہو. جب سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنے روبرو دیکھا تو وہ خوش ہو کر شکر کے طور پر کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر کیا تاکہ میری آزمائش کرے کہ میں تیرے شکر کرتا ہوں یا خدا کا ناشکری کرتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع نہیں. اور اس طرح سے انسان شکری کرتا ہے وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں، کیونکہ میرا رب غنی ہے، کریم ہے. اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کی اگر آزمانے کے لیے حکم دیا کہ اس اگر آزمانے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، اس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، مطلب موتیوں کی طرح بدل دو تو کسی اور طریقے سے ہم دیکھیں گے اس کا پتہ لگتا ہے یا اس کا انہیں بھی علم شمار ہے جن کو ایسی باتوں کو پتہ نہیں لگتا. پہلی صورت معلوم ہوگا تو وہ عقل مند ہے، اور عقل مند سے حق بات سمجھنے کی زیادہ امید ہے، اور اس کے حق کو بچانے کا جو دور تک بھی پہنچے گا. اور دوسری صورت میں اس کے حق بچانے کی بھی کام ہے. وہ کرتبی نے تاریخی روایت کے حوالے سے لکھا ہے کہ بلقیس کے قاصد خود بھی مروب و مبہوت ہو کر واپس ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ سنا دیا. تو بلقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ پہلے بھی میرا یہی خیال تھا کہ سلیمان دنیا کے بادشاہ ہیں کی طرح بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص منصب بھی ان کو ملا ہے. اللہ کے نبی اور رسولوں سے لڑنا اللہ کا مقابلہ ہے جس کی ہم میں طاقت نہیں. یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تیاری شروع کر دی. 12,000 سرداروں کو اپنے ساتھ لیا جن کے تحت 1,00,000 افواج تھی
حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ایسا روب اور جلال عطا فرمایا تھا کہ ان کی مجلس میں کوئی ابتدائے گفتگو کی ضرورت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز سلیمان علیہ السلام نے دور سے غبار اٹھتا دیکھا تو حاضرین سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ اے نبی، اللہ کے نبی، ملکہ بلقیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت وہ دربار سلیمانی سے ایک فرق یعنی تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنود و ساکر کو مخاطب کر کے فرمایا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونکہ یہ اطلاع مل گئی تھی کہ بلقیس ان کی دعوت سے متاثر ہونے کی بنا پر مطیع بن کر آ رہی ہے، تو ارادہ فرمایا کہ وہ شانہ قوت و شوکت کے ساتھ ایک پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لے تو اس کے ایمان لانے کے لیے زیادہ معین ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تسخیر جنات کا عام معجزہ عطا فرمایا ہوتا، شاید حق تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر انہوں نے یہ ارادہ فرمایا کسی طرح بلقیس کا تخت شاہی اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے حاضر ہو جائے۔ اس لیے حاضرین کو دن میں جنات بھی تھے، خطاب فرما کر یہ تخت لانے کے لیے فرما دیا اور اس کے تمام اموال و دولت تخت شاہی کا انتخاب ہو جائے۔ اس لیے کیا گیا کہ وہ اس کی سب سے زیادہ مقبول چیز تھی، جس کو 7 محلات شاہی کے وسط میں ایک مقبول محل کے اندر مکفل کر کے رکھا گیا تھا کہ اسے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں تک گزرنا تھا۔ اس کا بغیر دروازہ یا قبل توڑتے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعید پر پہنچ جانا اب تعالیٰ کی شان کی ہی قدرت کاملہ سے ہو سکتا ہے، اور یہ کہ حق تعالیٰ شان کی قدرت عظیمہ پر یقین کا سب سے بڑا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس پر یقین لازم تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص منصب حاصل ہوا کہ ان کے ہاتھ ایسی فوق العادت یعنی فوق العادت چیزیں ظاہر ہو جایا کرتی تھیں۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اور اس کے علاوہ آگے بھی بتائیں گے، اس کو اسٹارٹ کریں گے، پورا واقعہ ہم آپ کو سنائیں گے کہ آگے کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آگے آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، پھر آگے ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے بلقیس نے اسلام قبول کیا اور کس طرح سے وہ مسلمان ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، انشاءاللہ ملے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔